ہمارا یہ جامعہ بحمدللہ 1974 سے چل رہا ہے، اور ہر سال بحمدللہ یہاں ہمارا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم رمضان میں دستار بندی کرتے ہیں آخری جمعہ پہ، جمعۃ الوداع پہ۔ بحمدللہ ہر سال یہاں 3، 4، 5، 7، 8 بچے جو قرآن مجید مکمل حفظ کرتے ہیں، یہ اللہ کی خاص مدد ہے اور آپ لوگوں کے تعاون سے۔ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ سرپرستی کر رہے ہیں جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت مولانا قاضی فاروق احمد کھٹانہ صاحب، زیر انتظام میرے چھوٹے بھائی ہیں قاری عبید الرحمن صاحب، اور آپ حضرات آئے ہیں کافی دور دراز سے۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ علماء کرام کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، جو بھی آئے ہیں میں سب کا آنے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں اس طرح کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں میں اللہ اسی طرح ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ہمارے جنگ سے آئے ہوئے مہمان، عظیم شخصیت، عظیم مذہبی سکالر سید خاندان سے ان کا تعلق ہے، سید خاندان سے تعلق ہے جن کا، عظیم مذہبی سکالر۔ تو بحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے آتے ہیں طلحہ زبیری صاحب آئیں گے انشاءاللہ، سید خاندان سے تعلق ہے، آپ کو انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مخاطب ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت سے کہ حضرت تشریف فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے کیونکہ یہ سیرت النبی کا کانفرنس ہے، ایک اشعار پڑھتا ہوں شعر۔ صحبن نفاست تے پھلاں دا صحرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ۔ صحبن نفاست تے پھلاں دا صحرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند روشی پڑھ لیں۔ ان کو بند کرنے کا اس کا آواز سادہ کرنے کے بعد تھوڑے کھول دیں گے اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ اور مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ اور دل میں ہزاروں جلوے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی
اصحاب مصطفیٰ پر خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں صاحبان ایمان اپنے پورے ایمانی بلبلے کے ساتھ ایسی محافل کا انعقاد کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں جن میں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کے جمالات، نبی کے کمالات، نبی کے معجزات، نبی کے معمولات، نبی کی آل اور نبی کی جماعت کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی محمدی، کوئی بھی امتی کسی بھی درجے میں محبوب پیغمبر کی سیرت کے کسی بھی پہلو کا جب تذکرہ کرتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے، اور فخر کیوں نہ کرے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا کہ جس جیسا نبی اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے تو بعض سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو محبوب پیغمبر اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی۔ تاجدار بریلی احمد رضا خان صاحب بریلی اپنے رسالے نطق الہلال میں لکھیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 8 تھی۔ مصر کے رہنے والے ماہر فلکیات محمود پاشا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کے نبی جو اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی۔ عام مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 12 تھی۔ لیکن ہمارے پڑوسی طبقے نے، اور پڑوسی جانتے نا بھائی، جی بھائی، الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام الانبیاء اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ ربیع الاول کی 17 تھی۔ لیکن تاجدار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ محرم الحرام کی 10 تھی۔ اب کسی نے کہا کہ آقا 2 کو آئے، کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا 17 کو آئے، کسی نے کہا محرم میں آئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں آئے۔ لیکن ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ محبوب پیغمبر جب جہاں جس دم جس گھڑی سیدہ فاطمہ سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے تو محبوب پیغمبر جیسا اس کائنات میں آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں۔ کوئی آئے کیوں کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ اور تاریخ ولادت میں اختلاف یہ بتاتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و عظمت کے معاملے میں دنیا کی کسی بھی چیز کے محتاج نہیں، نہ دن کے محتاج، نہ مہینے کے محتاج، نہ سال کے محتاج، نہ علاقے کے محتاج، نہ خاندان کے محتاج، نہ حسب نسب کے محتاج، بلکہ زمانے بھر کو عزت ملی ہے تو در محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ میں گزارے، مدینہ تشریف لے گئے، اور امام الانبیاء مدنی کریم نے مکہ کو کیا فتح، بیت اللہ کی چھت پر
حبشے کا رہنے والا کالا بلال، جس کے باپ کا نام ربا، دادا کا نام جانتا کوئی نہیں، در در پر بکتا ہوا، در محمد مصطفیٰ پر جو آیا تو رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے زمانے کو بتا دیا کہ بیت اللہ نیچے ہے، غلام مصطفیٰ کی عزت و عظمت اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ذات کو بھی مانیں، میلاد کو بھی مانیں، معراج کو بھی مانیں، محبوب پیغمبر کی آل کو بھی مانیں، محبوب پیغمبر کی جماعت کو بھی مانیں، لیکن بعض لوگ دور دور رہنے کی بنیاد پہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ماں کے بطن سے دو بچے جنم لیں، آپس میں میل جول نہ ہو، ان کا آپس میں میل جول نہ ہو، آپس میں تعلقات باہمی نہ ہو، ایک دوسرے کی سنتے نہ ہو، تو یہاں پر میرے بھائی بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے کچھ بھائی ہیں جو فتویٰ یہ لگاتے ہیں ان کے نزدیک نہ جانا، یہ پیغمبر کی میلاد کو نہیں مانتے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، پہلی بات تو یہ کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں میلاد کو یوں مانتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی محمد عربی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ اپنے عقیدے کو واضح کیجئے تو ہمارا واضح عقیدہ یہ ہے، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سا رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتا۔ صلی اللہ بولی صلی اللہ بولی صلی اللہ۔ لیکن پھر بھی کچھ بھائیوں کی بدگمانی کیا ہے؟ نہیں، ہم نے سنا یہ ہے کہ دیوبندی پیغمبر کی نعت نہیں پڑھتے۔ جب مجھ سے پہلے کیا ہوا اسٹیج پہ؟ نعت ہی بڑی نا بھائی، نبی کی ذات کی تعریف، نبی کی آل کی تعریف، نبی کی جماعت کی تعریف، نبی کے گھرانے کی تعریف، نبی کے یارانے کی تعریف، نبی کے جمال کی تعریف، نبی کے کمال کی تعریف، نبی کے لباس کی تعریف، نبی کے عباس کی تعریف، نبی کے نالین کی تعریف، نبی کے حسن و حسین کی تعریف۔ تو نعت بھائی کہتے کسے ہیں؟ لیکن اگر کوئی کہنے نہیں نعت پڑھنی یوں چاہیے، تو بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہاں پر کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میرا کوئی بھائی بھی بیٹھا ہو، اور ایک بات شروع میں کلیئر کر لیجئے کہ میں بھائی صرف ان تین کو ہی کہتا ہوں، یا وہ دیوبندی ہو، یا وہ بریلوی ہو، یا وہ اہل حدیث ہو، اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے، صدیق کو پہلا امام مانے، عائشہ کو اپنی ماں مانے، صحابہ کو اپنا ایمان مانے، اہل بیت نبی کو ایمان کی جان مانے، وہ دیوبندی ہے تو تب بھی میرا، بریلوی ہے تو تب بھی میرا، اہل حدیث ہے تو تب بھی میرا، سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، کشمیری، ہزارے وال تو تب بھی میرا، وہ کاف لیگ، نون لیگ، اے ٹی آئی، پی ٹی آئی، جے ٹی آئی، کسی کا ہو وہ میرا، لیکن جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے، صدیق کو پہلا امام نہ مانے، عائشہ کو اپنی ماں نہ مانے، صحابہ کو اپنا ایمان نہ مانے، اہل بیت نبی کو ایمان کی جان نہ مانے، وہ کوئی اور نہیں، اگر ماں شریک بھائی بھی ہوگا تب بھی لعنتی کہیں گے، مسلمان کبھی نہیں کہیں گے، چونکہ رشتہ وفا کا پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے، جو نبی کے جتنا قریب ہے ہمیں وہ اتنا عزیز ہے، اور نبی سے جو جتنا دور ہے وہ زمانے میں اتنا بڑا مردود ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا نہیں دیوبندی تو نعت نہیں پڑھتے، تو پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی بندہ کہلاتا دیوبندی ہو اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھتا ہو تو ایسے لعنتی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا ان کی صف میں ہے، وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہلائے دیوبندی پیغمبر کی شان بیان نہ کرے، وہ پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی تعریف نہ کرے، وہ پرلے درجے کا زندیق تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ کہلائے دیوبندی پیغمبر کی تعریف سن کے اس کے سینے میں ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی ہو تو پرلے درجے کا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ دیوبندی تو وہ کہ جن کی بنیاد رکھنے والے کو دنیا قاسم نانوتوی کہتی ہے، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ ہے
جو پہلی اینٹ کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں قوم و مقام کو سجایا گیا۔ اب اگر کوئی کہنے نہیں بھائی مسئلہ یہ ہے جیسے نعت پڑھنی چاہیے نا یہ ویسے نہیں پڑھتے، تو میں کہتا ہوں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کرسی پر آئے، میں کرسی چھوڑوں آ کر یہاں پر بیٹھے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ نبی پاک کی تعریف کرے، نبی کی شان کو بیان کرے، اپنے عقیدے کا اعلان کرے اپنے عقیدے کے مطابق جو کہہ سکتا ہے خوب زور لگا کے، ایڑی چوٹی کا میرے بھائی وہ زور لگائے، اور جو کہہ سکے کھل کے کہے۔ ہاں اتنی سی گزارش ہے، یہ بعد میں کہے گا لیکن میں پہلے تصدیق کرتا ہوں کہ میرا دیوبندی بھائی جو کہے گا وہ حق سچ کہے گا، بریلوی بھائی جو کہے گا وہ حق سچ کہے گا، اہل حدیث بھائی کہے گا حق سچ کہے گا۔ لیکن اتنی سی گزارش ہے جب پیغمبر کی ذات کی تعریف کو بیان کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ خدا کو خدا رہنے دے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ بھئی ولی کو علی نہ بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے، تو جھگڑا کس بات کا بھائی؟ یہ سانس پھولا کے گھنٹوں کے بعد یہی کہے گا کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ حضور جو بات تو سب سے آخر میں کرتا ہے، تو دیوبند کے بابا نے یہ بات شروع میں کی کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ وہ کالی کملی والا، اس سے ایک قدم آگے بڑھے گا تو مشرک ہو جائے گا، ایک قدم پیچھے ہٹائے گا تو پیغمبر کا گستاخ ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی بعض دوستوں کا کہنا ہوتا ہے نہیں مجھے تسلی نہیں ہو رہی، تو بھئی تسلی یوں کر لیتے ہیں نہ تو بیگانہ نہ میں بیگانہ، اللہ تجھے موقع دے تو میری مسجد میں آ جا، اگر آ نہیں سکتا تو بلا تو آنے کو میں تیار ہوں۔ عقیدہ میرا وضاحت تو کرے تو ایسے معاملات گڑبڑ تو ہو سکتے ہیں، معاملات صبر کر سکتے کبھی بھی نہیں ہے۔ عقیدہ ہمیشہ اقرار سے بنتا ہے، انکار سے الزام تو بنتا ہے، عقیدہ کبھی بھی نہیں بنتا۔ سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ میرے نزدیک آمنہ کے لال مدنی کریم کا مقام کیا ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کے در کا فیض کیا ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کے لباس کی طہارت کیسی ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ پیغمبر کا میلاد کیسا ہے، نبی کی جوانی کیسی ہے، نبی کا بڑھاپا کیسا ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ پیغمبر کے معراج کی بلندی کیا ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ پیغمبر کے لعاب کی برکات کیا ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ پیغمبر کی کثرت معجزات کیا ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو کیسا بے مثال جمال عطا کیا، کمال عطا کیا، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ نبی کا نام کیسا ہے، نبی کا مقام کیسا ہے، نبی کا پیغام کیسا ہے، نبی کا غلام کیسا ہے، سوال تو کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ نبی کی آل کیسی ہے، نبی کی جماعت کیسی ہے۔ لیکن مجھ سے تو نہ پوچھ اور گھر میں بیٹھ کے فتوے داغے تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو ملک پاکستان کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سنے بھی صحیح، ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں، ایک دوسرے پر اعتماد بھی کریں، اور ایک دوسرے کا احترام بھی کریں۔ رہا میرے محبوب پیغمبر کی ذات کا معاملہ تو یہ بات پکی ٹھکی ہے، جو ذات محمد مصطفیٰ کی زمانے میں ایسی ذات کسی کی نہیں، جو جماعت مصطفیٰ کی تو زمانے میں ایسی جماعت کسی کی نہیں، جو اولاد مصطفیٰ کی زمانے میں ایسی اولاد کسی کی نہیں، جو مقام مصطفیٰ کا تو زمانے میں ایسا مقام کسی کا لیکن کچھ لوگوں کو شوق چڑھتا ہے کہ چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ایسا ہی دجال قادیان ایک اٹھا، اور وہ دجال قادیان کون ہے بھائی؟ نہ عقلوں چنگا نہ شکلوں چنگا۔ آج کسی بندہ ریڑی باندھ سے پوچھے یار مجھے دن میں کوئی 5-7 مرتبہ پیشاب آتا ہے، تو ریڑی والا بھی کہے گا بھائی شوگر کا مریض تو نہیں کہ تو ٹیسٹ کروا اور گڑ کھانا میٹھا کھانا بند کر دے۔ لیکن یہ ایسا چبلاٹو تھا قادیان والا، پیشاب زیادہ آتا تھا، شوگر کا مریض تھا، گڑ کھانے کا شوقین تھا، متقی ایسا تھا کہ استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے جیب میں رکھتا تھا، بھلکڑ ایسا تھا کہ بعض مرتبہ مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا، گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا۔ ماں کا نام گھسیٹی تھا، فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی تھا، پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی میں۔
اب یہ بے نوری کا بے نورا پتر اٹھا اس پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کو اللہ کا قرآن سراج منیرہ کہتا ہے، اور وہ محبوب پیغمبر جس کے قدموں میں آنے والے نبی کے یاروں کے قدموں کی خاک سے آسمان کے ستارے بھی نور کی خیرات مانگتے ہیں، اس پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی دنیا بھر کے سارے دلائل ایک طرف ہیں، آج زمانہ ہم سے میرے محبوب پیغمبر کی میلاد پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کی معراج پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی پاک کی اماں کے 21 سال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کے بابا کے 23 سال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی اماں سیدہ آمنہ سے سیدہ حوا تک پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کے بابا جناب عبداللہ سے جناب آدم تک پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، وہ محبوب پیغمبر کا حسب نسب پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، تدحال نورحال پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کا خاندان پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا مکہ مدینہ پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کا دن پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی رات پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی فکر پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کے جذبات پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، پیغمبر کی تنہائی پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کی محفل پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا گھرانہ پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں، نبی کا یارانہ پوچھے ہم تب بھی حاضر ہیں۔ اچھا کیوں حاضر ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں نبی کی ذات سے لے کر امت تک لے کر دینے والی جو جماعت درمیان میں ہے وہ جماعت ایسی پاکیزہ ہے، اس نے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو امت تک پہنچایا، چھپایا کسی نے نہیں، چھپائے تو وہ جو یا کانا ہو یا کسی کا کانا ہو۔ جی بھائی، اور الحمدللہ ہم نہ مشرق والے ہیں نہ مغرب والے ہیں نہ قادیان والے ہیں نہ ایران والے ہیں نہ ایک والے ہیں نہ ایک درجن والے ہیں۔ جی بھائی، اور درجن سمجھتے ہو بھائی؟ 12 کو کہتے ہیں۔ کتنے کو؟ 12 کو۔ ہم نہ ایک والوں میں سے جو پیغمبر کے بعد کسی کو معصوم سمجھیں، ہم ان میں سے بھی نہیں، اور ان میں سے بھی نہیں جو پیغمبر کے بعد پورے ایک درجن کو معصوم سمجھیں۔ الحمدللہ سنی ہے اور ٹنا ٹن سنی ہے، عقیدے کو ٹھوک بجا کے بیان کرتے ہیں، چھپاتے، چونکہ ہمارا تقیہ بھی کوئی نہیں، کتمان بھی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء مدنی کریم کی زندگی 63 سال میرے محبوب پیغمبر کے، ہم سے تو پل پل پوچھے ہم تب بھی حاضر، دن دن پوچھے تب بھی حاضر، رات رات پوچھے ہم تب بھی۔ اب یہ قادیان والوں سے کہو کہ اپنے پیغمبر کی زندگی کے 50 60 70 سال نہ بتاؤ، اپنے پیغمبر کی کوئی ایک رات بتا دو، اور وہ رات ہمیں نہ بتاؤ، اپنے پیغمبر کی بیوی کو بتا دو، گھر سے جوتے کھاتا وہ نہ نکلے، میرا نام تبدیل کر دینا۔ یعنی تمہارے پیغمبر کے دن رات ایسے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کی بیوی بھی کہے بندے دا پتر کو نبی کی تو مان کے آ گیا۔ اور میرے پیغمبر کی زندگی کیسی ہے؟ نبی کی گھر والی ہے، نام ہے اس کا عائشہ، جانتے ہو بھائی؟ جی بھائی، کون ہے عائشہ؟ جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے کیا ہے، وہ سیدہ عائشہ نام ہے عائشہ، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی محبت کے بنیاد پر نک نیم لیتے، عائش کے میں نہیں کہیں اللہ تیری زندگی دراز کرے۔ نبی نام کو دعا بنا دے، اور سگان کوفہ آج مدینہ کے جانب منہ کر کے تھوتنی اٹھا کے اسی اماں عائشہ صدیقہ کو بھونکنا شروع کر دے۔ ہم کہتے ہیں سگان کوفہ مدینہ کی دھرتی وہ دھرتی ہے جہاں پر نہ کتے پہنچتے ہیں نہ کتوں کی آواز پہنچتی ہے، وہاں پر پہنچے خدا کی رحمتیں پہنچتی ہیں، امتیوں کے سلام پہنچتے ہیں، اور وہی تو ایک حجرہ ہے جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں، آرام گاہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نام اس کا عائشہ، کیا نام بھائی؟ وہ کیا نام بھائی؟ کتنا پیارا نام ہے عائشہ، جو نبوت کے ہونٹوں پر آیا، اور یہ نام ایسا کہ میرے محبوب پیغمبر کے نام نامی اسم گرامی کو دیکھئے کہ اللہ کی دھرتی پر میرے پیغمبر سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں تھا، علی سے پہلے علی نام کسی کا نہیں تھا، حسن سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں تھا، حسین سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں تھا، اور جناب سیدہ ابو بکر سے پہلے ابو بکر نام کسی کا نہیں تھا۔ ایسے پیغمبر کی ماننے والیوں میں عائشہ سے پہلے عائشہ نام کسی کا نہیں تھا۔ نام کیا بھائی؟ بول دیجئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ کبھی عائشہ وہ اماں عائشہ صدیقہ
महबूब पैगंबर मदनी करीम की पेशानी पर पसीने के कतरात जो देखे तो माँ आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, नबूवत की पेशानी पर आने वाले पसीने के कतरात देख के मैं वासे ऐलान करती हूँ कि नबूवत का पसीना मेरे नजदीक पानी पसीना नहीं बल्कि जन्नत के कीमती मोतियों से आला नबी का पसीना। जुमला कहा माँ आयशा सिद्दीका ने। अल्लाह के नबी उठे, 2-4 कदम बढ़े आगे, आयशा सिद्दीका के माथे को चूम के खुदा का रसूल ये ऐलान करता है, आयशा, नबूवत का मकाम पहचाना तूने पहचाना, और तेरा मकाम पहचाना तो खुदा के रसूल ने पहचाना। वो मां आयशा सिद्दीका। बाबा अबू बकर आए बेटी दामाद को मिलने के लिए, मियां बीवी में किसी बात पर बहस हो रही थी तो अबू बकर ने पूछा, या रसूलल्लाह खैर है? पर मैं अबू बकर फुला मामले पर मेरी इसकी बहस हुई, मैंने यूं कहा, आयशा ने यूं कहा, इसी बात पर आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। अबू बकर सिद्दीक को यह बात पसंद ही नहीं कि बेटी मेरी हो और इस अंदाज में बात करे। जनाब अबू बकर सिद्दीक तमाचा निकाला, दौड़े हजरत आयशा को मारने के लिए। जैसे दौड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक, रसूल खुदा अपना सीना सामने करके आयशा सिद्दीका के सामने खड़े हो गए। तो अम्मा आयशा ने कहा, अबू बकर तो चले गए, तो अम्मा आयशा ने कहा, हुण चंगे रहो, मैंने प्यो को बुला के, आप मुझे मेरे बाबा से मरवाना चाहते थे, अब ठीक हैं, आप खुश हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा, अगर मार मेरी वजह से पड़ने वाली थी तो बचाने वाले भी तो मैं मोहम्मद सामने आया। यहां पर जैसे अबू बकर आगे बढ़े तो रसूल खुदा ने फरमाया, अबू बकर नहीं, अगरचे बेटी तेरी है लेकिन इज्जत तो रसूल खुदा की है। यानी महबूब पैगंबर ने अमली तौर पे जमाने को बता दिया कि भाई उम्मत मुहम्मदिया में 37 साल का एक नौजवान जब उठेगा जो शबे मेराज अपने घर की दहलीज पर अपने बच्चों के सामने सीने पर गोली खाकर कहेगा कि आयशा सिद्दीका के दुपट्टे पर जान भी कुर्बान है, तो फतवे ना लगा देना कि झनका मौलवी बड़ा शरारती है तो बात बात पर जान देने की बातें करता है, बल्कि समझ जाना कि आयशा सिद्दीका के लिए जान देना किसी मौलवी की शरारत नहीं बल्कि मदीना के वाली मोहम्मद अरबी की शरीयत। वो अम्मा आयशा, उस अम्मा आयशा से किसी पूछने वाले ने पूछा, मैं एक बात बताइए कि महबूब पैगंबर की सीरत क्या है, नबी का किरदार क्या है, नबी की तहजीब क्या है, महबूब पैगंबर का चाल चलन क्या है? तो अम्मा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते। अर्ज की अम्मा वो तो पढ़ते हैं पर मैं अलहम से लेकर बन्नास तक अल्लाह का कुरान पढ़ता जा, मेरे पैगंबर की सीरत का बयान पढ़ता जा। अब यहां पर मां आयशा से पूछा, जवाब कैसा पाकीज़ा? और मां आयशा कौन है? मैंने पहले कहा पड़ोसी, जानते हो पड़ोसी? जी भाई चले, इन पड़ोसियों से पूछिए कि आपका तारुफ क्या है? जवाब मिलेगा, हम जाफरी हैं। हम कहते हैं अगर आप जाफरी हैं तो मसला हल हो गया। हिम्मत करके बता दीजिए कि जिसकी आप तकलीद करते हैं वो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन है? तो जवाब मिलेगा, तू भाभी तेनू की पता? इमाम जाफर सादिक वो है जो तुम्हारे इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद है। हम कहते अगर तेरा नजदीक यही मामला है तो खुदा की कसम हम इस बात को छुपाते नहीं, जमाने में फैलाएंगे कि हमारा इमाम जिसका शागिर्द है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, इसलिए कि पैगंबर की गुलामी हो या नबी की गुलामी। हम इसे इल्जाम नहीं समझते, हम इसे एजाज भी समझते हैं, हम इसे इनाम भी समझते हैं कि दरे मुस्तफा की गुलामी मिल जाए या आले मोहम्मद की गुलामी। चल हमारा इमाम तो वो शागिर्द है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का, तो आप बता दीजिए गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के कि जनाब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह किसका शागिर्द है, तो आगे खामोशी छा जाएगी। इनको हिम्मत करके बताओ तो जवाब मिलेगा जी इमाम कासिम के। इमाम कासिम कौन है? कहते जी वो शहरबानों का भांजा है, ज़ैनुल आबिदीन की खाला का बेटा है, मौला हुसैन की साली का बेटा है, शहनशाह ईरान का नवासा है। हम जो रिश्ता बताते हो सारी माँ वाली साइड से बताते हो, अब्बा वाली तरफ से तारुफ भी करवा दीजिए कि इमाम कासिम का अब्बू कौन है, दादा कौन है। अब ये बेचारा घोड़े का पुजारी कैसे बताए कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह जिसके मेरे भाई शागिर्द हैं उसे जमाना इमाम कासिम कहता है। इमाम कासिम का जो अब्बू है उसे दुनिया मोहम्मद कहती है, और मोहम्मद का अब्बू कौन है? उसे नबी का पहला यार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। पूछो कौन है, तारुफ तुम्हारा क्या है? जवाब मिलेगा जाफरी। तो भाई मसला
حل ہو گیا؟ ہمت کر کے بتا دیجئے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، امام جعفر کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 7ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 8ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 9ویں امام کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 9ویں امام کی پوتی کا نام کیا ہے؟ تو یاروں کی اپنی کتابیں بتاتی ہیں کہ 6ٹھا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 7واں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 8واں امام علی رضا تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 9واں امام تقی تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، اور 9ویں امام کی پوتی کا نام بھی عائشہ۔ لیکن آپ کی ڈوین کا ایک صاحب اٹھا اور اس صاحب نے کہا میں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ کے ناموں پر تو آل محمد نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے، لیکن آل محمد کے بچوں کے ناموں پر کسی صحابی نے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا۔ ہم کہتے ہیں جیسا تو جھوٹا، ایسا جھوٹا کہ آج کے دور میں مسلمہ قذاب بھی ہوتا تو جھوٹ کا ایزی لوڈ وہ تیری ذات سے کرواتا۔ ایسا بدبخت آدمی جو پیغمبر کی آل نبی کی جماعت میں جھوٹ بولے، بھائی یاد رکھے گا میں نے اسی محرم میں کچھ نام جمع کیے، 42 نام ہے فاطمہ پیغمبر کے صحابہ کی بیٹیوں کے، 13 نام ہے علی پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے، اور 7 نام ہے حسین پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے۔ تفصیل یوں دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر کو حدود حرم میں مار جو پڑی تو ابو بکر صدیق کو اٹھا کے پیغمبر کی بارگاہ میں جانے والی 2 خواتین ہیں، ایک کو ام الخیر سیدہ سلمہ ابو بکر کی اماں کہتے ہیں، اور دوسری خاتون کون ہے؟ اسے خطاب کی بیٹی عمر کی بہن پیغمبر کی صحابیہ، اور نام ہے اس کا فاطمہ۔ کیا نام بھائی؟ اور تاریخ طبری کے مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم کی آخری بیٹی تو نام اس کا بھی فاطمہ، فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبداللہ، عبداللہ کی پوتی عمر کی پڑپوتی تو نام اس کا فاطمہ، فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبید اللہ، عبید اللہ کی بیٹی عمر کی پڑپوتی خطاب، عمر کی پوتی خطاب کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، جناب ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا بیٹا تو نام اس کا عبد الرحمن، عبد الرحمن کی بیٹی تو نام اس کا اسما، اسما کی بیٹی ابو بکر کی پڑنواسی تو نام اس کا بھی فاطمہ، ابو بکر کا بیٹا تو نام اس کا محمد، محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم، قاسم کی بیٹی ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ، نام اس کا بھی۔ اور صرف اتنا نہیں، جسے یہ کوفہ کا شہید اول کہتا ہے، مولا حسین کا سفیر کہتا ہے، جسے دنیا مسلم بن عقیل کہتی ہے، یہ مسلم کون ہے؟ عقیل کا بیٹا ہے، اور عقیل کون ہے؟ علی کا بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، حسن و حسین کا چچا ہے، اسی عقیل کی گھر والی ہے، مسلم کی اماں ہے، حسنین کریمین کی چچی ہے، علی کی وہ بھابی ہے، اور جناب ابو طالب کے گھر کی بہورانی ہے، اور ہند کی بہن ہے، ابو سفیان کی سالی ہے، امیر معاویہ کی خالہ ہے، نام اس کا بھی فاطمہ ہے، نام اس کا بھی۔ ہمیں تو یہ محبت والے مناظر دکھائی دیتے ہیں کہ آل نبی کے دروازے پر جائیں تو ہمیں یہاں پر عائشہ ہی عائشہ دکھائی دے، اور اصحاب نبی کے دروازے پر جائیں تو فاطمہ ہی فاطمہ دکھائی دے۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں اور شروع دور سے ہی ایک ہی وقت میں فاطمہ بھی ہمارے پاس ہے، عائشہ بھی ہمارے پاس ہے۔ نئی اعتبار آتا تو آج کے دور میں بھی جا کر دیکھیں جنت البقیع میں یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں پہ آرام فرما ہے، وہیں پر پہلو میں پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر بھی موجود ہے، اور بھائی جن کی مرنے کے بعد قبریں جدا نہ ہوئی وہ زندگی میں بھی آپس میں جدا کوئی نہ تھی۔ اس سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھا گیا کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے، تو کیا جواب دیا؟ اللہ کا قرآن پڑھ لیجیے۔ یہی سوال کرنے والے نے کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، اور سوال کرنے والے نے پوچھا کہ علی کی بات بتائیے، محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب تو میں دے سکتا ہوں، لیکن دلی تمنا یہ ہے کہ سوال تیرا ہو، جواب میں نہ دوں، بلکہ جواب اس سے پوچھ کے دوں جسے پیغمبر کی شہزادی کہتے ہیں، حسنین کریمین کی اماں کہتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے کا حضور یہ تو نور علی نور ہے کہ سوال میرا اور جواب پیغمبر کی بیٹی دے۔ حضرت علی جو آئے گھر تو گھر والی سے پوچھا، فاطمہ ایک سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ آمنہ کے لال مدنی کریم کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، تو جواب اس کا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا علی تیرے سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتی ہوں، لیکن میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس سے پہلے میرے سوال کا جواب آپ دیجئے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر جتنے انسان موجود ہیں ان انسانوں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جتنے درخت موجود ہیں ان درختوں کے پتوں کی تعداد گننا ممکن ہے؟ فرمایا ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جو بارش کا پانی ہے ان کے قطرات گننا ممکن ہے؟ فرمایا ناممکن۔ کہ اللہ کی دھرتی پر جو ریت کے
ذرات ہیں، ان کی تعداد کتنا ممکن ہے؟ سیدنا علی نے کہا ناممکن۔ کیا بھائی؟ تو جناب سیدنا علی انکار کرتے رہے، سیدہ فاطمہ پوچھتے رہی، کیوں پوچھتے رہی؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ جن لوگوں کے ہاں حیات القلوب کا پہلا باب ہی اس بات پر مشتمل ہے کہ اماموں کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، ان کو پتہ لگ جائے کہ مولا کا دین اور ہے، موالی کا دین اور ہے، علی کا دین اور ہے، علوی کا دین اور ہے، حیدر کا دین اور ہے، حیدری کا دین اور ہے، ہاں بھائی شاہ نجف کا دین اور ہے، اور آج کے ملول نجفی کا دین اور ہے۔ علی کہے پتہ کوئی نہیں، اور یہ کہ ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ ذرا نے جواب یہ لیا کہ آمنہ کے لال مدنی کریم سیرت طیبہ کیا؟ تو جناب علی نے ہر بات کا کیا انکار۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا علی یہ پوری کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں متاع قلیل کہا ہے، اور میرے بابا محمد عربی وہ ہیں جن کو اللہ نے صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ جب قلیل کی تعریف علی تو بیان نہیں کر سکتا تو عظیم بابا محمد کے اوصاف فاطمہ کیسے بیان کر سکتی؟ اب سوال یہی، اور سوال کرنے والا بندہ تبدیل ہو گیا۔ مولانا شمس الغفانی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو بھائی دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا علمی نام ہے، تعلق ان کا کے پی کے موجودہ ملک پاکستان کا جو صوبہ ہے اس سے ہے۔ یہ وائس چانسلر رہے اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے۔ ان کے ہم عصر علماء میں شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو مسلک بریلوی کے ہیں، اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت ثابت کر سکتے ہو؟ تو حضرت گھوٹوی نے کہا تو ایک آیت کی بات کرتا ہے، کھلا چیلنج یہ ہے کہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کو تو جہاں سے کھول کے پڑھنا شروع کرے، آیت تو پڑھتا جا، جو آیت بھی پڑھے اس آیت سے پیغمبر کی شان بھی دکھاؤں گا، نبی کا مقام بھی دکھاؤں گا۔ لیکن جب بہاولپور کی دھرتی پر محبوب پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ پیش آیا تو خط لکھنے والا بریلوی عالم دین تھا، اور دارالعلوم دیوبند سے نبی کی ناموس کا مقدمہ جو لڑنے کے لیے آیا اسے دنیا مولانا انور شاہ کشمیری کہتی ہے، دوسرے کو مرتضی حسن چاندپوری حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ کہتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس دور میں بتا دیا کہ ختم نبوت کا معاملہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے، کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، یہی تو وہ ایک محاذ ہے جس پر پوری امت متفق ہے، جو مشترکہ اثاثہ ہے پوری امت کا۔ اور نبی کی ذات کا دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا۔ ہم دیوبندی بعد میں، محمدی پہلے، بریلوی بعد میں، محمدی پہلے، اہل حدیث بعد میں، محمدی پہلے۔ ہماری کوئی عزت نہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہونے میں عزت ہے تو محمدی ہونے میں ہے، نبی کے امتی ہونے میں۔ تو پیغمبر کی ذات کا دفاع ہم نے فرقوں میں تقسیم ہو کر نہیں کرنا، نبی کی ذات کا دفاع کرنا ہے تو محمدی بن کر کرنا ہے اور امتی بن کے کرنا ہے۔ اب حضرت شمس الغفانی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کہ حضور کی بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ جی میرے دل میں یہ بات ہے کہ قرآن تو قرآن ہے، کہ بھئی قرآن تو قرآن ہے، لیکن جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے۔ کیسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کہ نبی کو رسالت مآب کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو خدا کا کلام کہتے ہیں، کہ نبی کو نبیوں کا امام کہتے ہیں، کیسے تو کلام رب ذوالجلال کہتے ہیں، کیسے تو آمنہ کا لال کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو نور کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو سراج منیرہ کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو ہدایت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو ہادی عالم کہتے ہیں، کہ قرآن کو تو رحمت کہتے ہیں، کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن وہ ہے کہ میرے جو پاروں والا ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جو یاروں والا ہے، کہ قرآن وہ ہے جو آج بھی دو گتوں کے درمیان ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جو آج بھی دو سچوں کے درمیان ہے، کہ قرآن وہ ہے جسے محفوظ کہتے ہیں، کہ نبی وہ ہے جسے معصوم کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جسے لاریب کہتے ہیں، کہ پیغمبر وہ ہے جسے بے عیب کہتے ہیں، کہ قرآن وہ ہے جو آج بھی تیرے میرے سینے میں ہے، کہ پیغمبر وہ ہے جو آج بھی شہر مدینہ میں ہے، کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ کہا جی پھر آپ بتا دیجئے کہ شان زیادہ کس کی ہے؟ فرمایا بھئی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے، جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے صلی اللہ ہو۔ چلیں کوئی نوجوان دوست بتائے کہ بھئی نعت کسے کہتے ہیں؟ بھئی جی بھئی اگر کوئی دوست مکمل جواب دے دے، صحیح جواب دے دے، پہلے جواب دے دے، 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی قائد اعظم بھی ممائے جنا کیپ کے۔ چلیں بارک اللہ جی۔
اچھا یقین مانے کہ 100 روپے بھائی کے جواب کے بغیر بھی بنتے ہیں. میں نے کوئی نوجوان دوست بتایا, بھائی نے بتایا, انہوں نے اپنا عملی اظہار کر دیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں. الحمدللہ. بندہ دلی طور پہ بڑھاپا تسلیم نہ کرے تو زندگی کے ماہ و سال انسان کو کچھ بگاڑ سکتے ہی. ذہنی طور پہ بندے کو شکست خوردہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ذہنی طور پہ فتح یاب ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا سکتی ہی. بھائی پیغمبر کی ذات کی تعریف, اسے بھی نعت کہتے ہیں, اسے نعت کہتے ہیں. اور جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں. کیسے؟ ہم کسی نعت خان سے کہیں حضور نبی پاک کی تعریف بیان کیجیے, نعت پڑھیے, اور نعت خان اٹھ کے پڑھنا شروع کر دے حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے, تو کوئی بندہ اس نعت خان کا قمیض نہیں کھینچتا, بھائی تو نعت کہا تھا, تو دائی حلیمہ کی تعریف کرتا ہے. اگر کوئی ایسا کر بھی لے تو دائیں بائیں والے 2-4 پکڑ کے بیٹھے کو ماما بہ تنو پتہ نہیں نعت ہوندی کڑی چاہے. یہ دائی کوئی عام دائی نہیں, نبی پاک کی دائی ہے, اور نبی کی دائی کی تعریف بھی آمنہ کے لال کی تعریف ہے. چلے دوسرا سوال کر لیں بھائی, نبی پاک کی دائی کا نام کیا؟ کوئی بچہ بتا دے بھائی, کوئی جوان بتا دے بھائی. جی بھائی, سیدہ حلیمہ سعدیہ. اللہ آپ کے اتفاق کو قائم رکھے کہ جواب سب کا مشترکہ طور پہ غلط ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دائی کہتے ہیں اس خاتون کو جو ڈیلیوری کے موقع پر, بچے کی ولادت کے موقع پر, یہاں پر میرے بھائی زچہ بچہ کے معاملات کو سنبھالے, اسے دائی کہتے ہیں. اور ایسا کام دنیا میں کسی دائی نے میرے پیغمبر کی ولادت کے موقع پر کوئی نہیں کیا. سیدہ آمنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال مدنی کریم میرے بطن سے میری گود میں جو آئے مجھے تکلیف کا احساس بھی کوئی نہ ہوا, کسی دائی کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوئی. اللہ کے نبی اس کائنات میں آئے تو بغیر دائی کے, نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے. اچھا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس خاتون کا سطر محفوظ نہیں رہتا, اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس بچے کا اپنا سطر محفوظ نہیں رہتا. شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے رب تعالیٰ کے رب تعالیٰ نے ایسے VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے, تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے, اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے, تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے. تو نبی کی ذات کی تعریف یہ بھی نعت ہے, اور جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو اس کی تعریف بھی نبی کی. کیسے بھائی؟ عملی طور پر نعت دیکھیے, ان پڑھ لوگوں کی نعت دیکھیے, دیہاتی لوگوں کی سادہ مزاج کی نعت دیکھیے کہ آج کو بندہ ہاتھ جبرا کر کے آئے, ہم دوڑے جائیں, حاجی ہمیں دیتا کیا بھائی؟ 1 گھوٹ پانی, 1 دانہ کھجور کا. ہم پانی پی کے دانہ کھجور کو اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے, بچے 4 بچے. اور یہ جملہ بھی کوئی مولوی مسلمان, یہ کوئی مولوی کے علاوہ باقی سارے کہہ سکتے ہیں کہ بچے 4 ہیں. چونکہ باقی سب کے ہاں تو یہ کہ بچے جتنے کم اتنے اچھے, مولوی کا نعرہ ہی ہے کہ بچے جتنے اتنے اچھے. چلو 4 بچے کم از کم, یہ کھجور 1 ہے, بچے 4 ہیں, ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلا دینا, گٹھلی پھینکنی نہیں ہے, اٹھا کے سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھ دینا. بندہ پوچھا بھائی کیوں؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے, یہ گٹھلی کھجور کی ہے, کھجور مدینہ کی ہے, مدینہ رسول کا ہے, رسول ذات خدا کا ہے. آج 1400 سال کے بعد مدینہ کی دھرتی کے کھجور کی گٹھلی کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں, تو ان کا احترام ہمارے دلوں میں کتنا ہوگا کہ جن کو ہم کبھی نبی کی جھولی میں دیکھتے ہیں, کبھی نبی کے کاندھے پر دیکھتے ہیں, کبھی نبی کو چومتا دیکھتے ہیں, کبھی نبی کو سونگتا ہوا دیکھتے ہیں. اور جن کو چومے رسول خدا, تو نبی کے صحابہ نے کیسے چوما بھائی؟ جی بھائی, حجر اسود کے بعد جو فاروق اعظم آئے تو خطاب کے بیٹے نے کہا اے پتھر میں تو کبھی نہ چومتا اگر تیرے سینے پر آمنہ کے لال کا ہونٹ نہ لگا ہوتا. اب تیسری نعت کون سی ہے کہ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی ذات کو, نبی کی صفات کو, نبی کے معجزات کو, نبی کے کمالات کو, نبی کے معمولات کو, نبی کی آل کو, نبی کی جماعت کو, نبی کی بنات کو, نبی کی ازواج کو, نبی کے داماد, نبی کے سسرال, نبی کے مدینہ, نبی کے پسینہ, کسی چیز کی بھی توہین کرے تو ایسے شخص کے سامنے آنکھیں جھکا لینا یہ غیرت نہیں ہے, بلکہ اعتراض کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹھوک بجا کے پیغمبر کی تعریف کرنا, اعتراض کو دور کرنا, یہ پیغمبر کی نعت ہے, یہ پیغمبر کی. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم نے پرائمری میں تو پڑھا تھا لیکن ہماری گائیڈ بک میں یہ معنی, ہماری گائیڈ بک میں یہ معنی نہیں ہے, لیکن ہولی گائیڈ بک یعنی قرآن پاک میں معنی لکھے ہیں. اور سورۃ الفتح ہے نام, میرے بھائی کا سورہ ہے
اس کی آخری آیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ پیغمبر کی ذات کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ چیز جڑ جائے تو اس کی تعریف بھی نبی کی نعت ہے. اور اگر کوئی نبی کی ذات پہ، نبی کی نسبت رکھنے والی چیز پر اعتراض کرے تو اس کو ٹھوک بجا کے جواب دینا یہ بھی پیغمبر کی نعت ہے. یہ کہاں ہے؟ اسی قرآن پاک میں ہے، لیغیظ بہم الکفار. جان دو بھائی اس کے معنی کیا بھائی؟ اس کے لیغیظ بہم الکفار اس کے معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں سمپلی طور پہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ صحابہ سے جلنے والا کافر ہے. لیکن اس کا میرے بھائی اس انداز میں نہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ کرونا کا دور تھا اور سایہ تھا ہمارے سروں پہ خان عمران خان صاحب کا. لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے سارے لوگ مل بھی جائیں تو عمران خان کی فراست کو نہیں پہنچ سکتے. اس نے چینی مہنگی کی تاکہ آپ کو شوگر نہ ہو، ڈالڈا مہنگا کیا تاکہ آپ کا کولیسٹرول نہ بڑھے، پیٹرول مہنگا اس لیے کیا تاکہ آپ صحت مند تندرست رہیں، چلنا سیکھیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی اچھی نظر سے دیکھیں نا بھائی سارے معاملات کو. ایسے ہی جیسے مولوی گھر میں گیا تو بیوی سے پوچھا کیا پکا؟ انہوں نے کہا سوا پکی. انہوں نے کہا سوا کو اردو میں خاک کہتے ہیں، خاک کا الٹا کرو تو اس کو کاخ کہتے ہیں، کاخ کے معنی محل کے ہیں، محل کو الٹا کرو تو لحم بنتا ہے، لحم کے معنی گوشت ہیں، یعنی گھر میں گوشت پکا ہوا ہے. بھائی اچھا سوچنے پر کون سی پابندی ہے؟ جی بھائی اچھا سوچنے پر کوئی پابندی نہیں نا بھائی. تو یہاں پر یاد رکھیے گا، یہاں پر محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ نبی کے نواسے کو چوما رسول، اور جن کو اللہ کا نبی چومے ان کو پیغمبر کے صحابہ کیسے چومتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں. حسین ابن علی کو پکڑا اور فرمایا اے حسین آج میں تیرے وجود کی اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے چومتا ہوا خدا کے رسول کو دیکھا. چوما کہاں سے؟ اولاد ہماری بھی ہے، ہم اپنی اولاد کا ماتھا چومے، رخسار چومے، ہاتھ چومے، کبھی چلو جوش محبت میں بچہ 2-4 قدم جو اٹھائے تو بچے قدم بھی چومے. لیکن اللہ کے نبی کے صحابی ابو ہریرہ نے جیسے ہی حضرت حسین ابن علی سے کہا تو حسین ابن علی نے اپنے پیٹ سے ہٹایا کپڑا، حضرت ابو ہریرہ دوڑے اور جناب سیدنا حسین ابن علی کی ناف کو چوما اور فرمایا واللہ میں نے اللہ کے نبی کو یہیں پر چومتا ہوا دیکھا تھا. حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو خدا کے رسول نے چوما. یہ مسجد کا ذاکر بھی بیان کرتا، مسجد کا مولوی بیان کرتا ہے اور باڑے کا ذاکر بھی. اب ان دونوں سے پوچھو تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کے ہونٹوں کو چوما؟ کہتا ہے راوی کہتا ہے. بھائی راوی کون ہے؟ یقین مانے کہ پڑوسی دریا راوی میں چھلانگ لگا دے گا پانی ہو یا نہ ہو، لیکن راوی کا نام نہیں بتائے گا. کیسے بتائے گا رسول خدا کے ہونٹ حسن مجتبیٰ نے چومے؟ راوی ایک گواہی دے کر کہتا ہے کہ اب میں اگلی بات کرتا ہوں کہ جس کے ہونٹوں کو اللہ کا نبی چوم لے اس پر دنیا کی آگ بھی حرام ہے، آخرت کی آگ بھی حرام ہے. ہونٹ حسن مجتبیٰ کے چومے رسول خدا نے، محبت نانا نواسا کی پتہ کسی کو نہ تھا. راوی دیکھ کے زمانے کو بتاتا ہے. اور یہ راوی کون ہے؟ اسے علی کا بھائی کہتے ہیں، نبی کا سالہ کہتے ہیں، مجتہد ذیشان کہتے ہیں، فاتح کبیر کہتے ہیں. اسی کو کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں. امیر معاویہ تو جانتے ہوگا نا بھائی؟ جی بھائی یہ وہی ہے امیر معاویہ جس کا نام لیا جائے تو اچھی خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کی سکرینیں کالی پڑ جاتی ہیں. پھر کہتے کہ نہیں معاویہ نام کے معنی اچھا نہیں. کیا معنی ہے؟ جی نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. عربی لغت کی کسی کتاب میں یہ معنی نہیں ہے. ہم معنی کہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. ایسا جوان جو 30 سال کی چڑھتی جوانی کی عمر کو پہنچے اور جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں کہ واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجے کو مروڑ کر رکھ دے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان پہ چمکے ستارہ پچھلے پہر تہجد کے ٹائم میں جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کے میرے بھائی 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں جو چبل ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی جانب منہ کر کے رونا کرلانا شروع کرتے، ایسی منحوس آواز نکالے کہ بستی والے بھی کہیں اسے پتھر مارو. بڑی منحوس آواز ہے. جس ستارے کو دیکھ کر یہ 4 ٹانگوں والا روتا ہے اس ستارے کو بھی معاویہ کہتے ہیں. اس ستارے کو بھی کہتا نا نہیں اس کے نام کے معنی اچھے نہیں ہے، نام کے معنی تو بڑے برے سے. ہم کہتے ہیں چلو حضور ہمارے گھر میں معاویہ ہے تو نام کے معنی برے ہیں، لیکن آپ بتا دیجئے کہ علی کا بھائی ہے، مسلم کا ابو ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، حسن و حسین کا چچا ہے.
اور اسی عقیل کا بیٹا ہے، اور عقیل کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ عقیل کا بیٹا مسلم کا بھائی، علی کا بھتیجا، حسن حسین کا کزن، ابو طالب کا پوتا، نام ہے اس کا معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ اگر ہمارے گھر میں ہو تو معنی ٹھیک نہیں، اگر علی پاک کے پاک گھر میں پاک فرد کا نام ہو پاک معاویہ تو پھر معنی کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے گھر میں ہو تو معنی ٹھیک نہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد، اور جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی، ان کا نام سیدہ زینب۔ زینب کا نکاح ہوا جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے، تو رب تعالیٰ نے عبداللہ کو دوسری بیوی سے دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا، اور ابو طالب کا پڑپوتا، تو نام اس کا بھی سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ ہے۔ رملہ کا جس سے ہوا نکاح، یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے، حسن حسین کا بہنوئی، تو نام اس کا بھی معاویہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کا دوسرا بیٹا، نام ان کا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا، عابد بیمار، امام سجاد، چوتھا امام، زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا، تو نام ان کا امام باقر، امام باقر کا بیٹا، تو نام اس کا جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا، تو نام اس کا عبداللہ افتا، عبداللہ افتا کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، تو نام اس کا بھی۔ چلو جیسے آپ مین روڈ پر نکلے تو ممکن ہے کہ آپ کو بعض مکانوں کی چھتوں پر اس رنگ کا جھنڈا دکھائی دے جیسے مسجد میں سامنے ساؤنڈ والا ڈبہ موجود ہے۔ پہچانتے بھی اس رنگ کو؟ چلیں اب یہ کہیں کہ دیکھو جی یہ علم ہے غازی عباس کا۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ علم غازی عباس کا ہے، ہم علم کو بھی سلام کرتے ہیں، علم والے کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ آپ ختم کر دیجئے کہ کربلا کی دھرتی پر آج بھی مولا حسین کے روزے پر جو علم کے کونے 4 ہیں، تیرے 3 کیوں ہیں؟ اب آپ پہلے بتا دیجئے، ہم نے علم ماننا کون سا ہے؟ کربلا والا ماننا ہے، کربلا گامے شاہ والا ماننا ہے، مولا حسین والا ماننا ہے، یا بابا سادہ حسین والا ماننا ہے؟ اگر یہ غازی عباس کا علم ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں جی بھائی، ہمیں کو 4 رنگ کی پٹیاں بنا کر دے دے یہ پیغمبر کے صحابہ کا جھنڈا، ہم تو اسے بھی سلام کرتے ہیں، اور وصیت کریں کہ مرتے دم ہمارے کفن کا حصہ بنا دینا۔ اگر ہمیں کوئی 2 دھاری والا پرچم بنا کر کہے یہ جمعیت کا پرچم نبی ہے، ہم اس سے سلام کرتے ہیں۔ اگر ایک رنگ والے کو کوئی کہے کہ مولا علی کے بیٹے کا جھنڈا ہے تو ہمیں کون سی موت پڑتی ہے؟ ہم تو جھنڈے کو بھی سلام کریں، جھنڈا اٹھانے والے کو بھی سلام کریں، لیکن ہمت کر کے کہہ دیجئے کہ علم ہے کس کا؟ جواب ملے گا غازی عباس کا۔ غازی عباس کون ہے؟ یہ بیٹا علی کا۔ تو علی کون ہے؟ یہ بیٹا ابو طالب کا۔ تو بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں۔ ہمت کر کے بتائیے اسی علم پہ ہاتھ رکھ کے کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے کہ دریا راوی میں پانی نہ ہو، راجپوتوں کی بھینسوں کا پیشاب بہتا ہو، یہ ملک اس میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن یہاں پہ غازی عباس کے بیٹے کا نام نہیں بتا کہ کیسے بتائے کہ اس کے ابا نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، اور غازی عباس کے بیٹے کا نام ہے معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ ہم جو نام رکھے معاویہ کا نہیں، دشمنوں کے نام پر نام رکھا ہے، اس کو بغض ہے علی کی ذات کے ساتھ۔ اچھا ہم جو نام رکھے تو بغض ہوا علی کی ذات کے ساتھ، تو علی کے بیٹوں نے جو نام رکھا وہ کس کے بغض میں رکھا؟ جی بھائی چلے وہ بات مکمل کر لیں۔ تیسرے معنی کیا بھائی؟ لیغیظ بہم کرونا کا دور تھا، بے روزگاری کا عالم تھا، دکانیں ساری بند تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ ایک بندے کا چلو وقت دکانیں تو ویسے بند، مکان بنا لیجیے۔ اس نے مکان بنایا، لیکن مکان بنایا محلے سے 1 فٹ اونچا، تو لازم بات ہے کہ محلے میں تفتیش تو ہونی تھی نا بھائی۔ اب جو بنگلے پر بیٹھے چائے پینے کے لیے تو سب نے کہا دماغ خراب ہو گیا، مکان بنایا تھا وہ بھی 1 فٹ اونچا۔ تو جب اس مالک مکان نے یہ دیکھا، سنا، پتہ لگا کہ کچھ لوگ مجھ سے جلنے والے مخلصین بھی موجود ہیں، اس نے جلنے والوں کو اور جلانے کے لیے مکان میں ماربل پتھر بھی لگا دیا۔ تو جلنے والے پھر کہا پٹھے کام تک کو ہے، اس نے مکان کی پینٹ شیڈ بھی اچھی کروا دی۔ جب جلنے والے اور جلے، وہ سیدھا گیا مارکیٹ اور برقی کمکمے لے کر آیا۔ برقی کمکموں کو پنجابی میں کہتے ہیں مرچاں لوڑیاں۔ اس نے مکان پہ لا کے وہ لائٹنگ کر دی، مرچیں لگا دی۔ تو کسی نے کہا اے کی یہ؟ انہوں نے کہا شریکانو آگ لانا واسطے، شریکانو۔ یہاں لیغیظ بہم الکفار کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ محمد کے یاروں کو ترقی دیتا ہی اس لیے ہے تاکہ جلنے والوں کو اور جلایا جائے، جلنے والوں کو
جلنے والوں کو یہ نعت کا تیسرا معنی ہے، یعنی جب کوئی بندہ اعتراض کرے تو جلنے والے کو اور جلانا یہ شرارت نہیں ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کی۔ اب محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ نبی کی گھر والی کہے کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور یہ یاد رکھے گا محبوب کی سیرت کے ملنے کے دو مراکز ہیں، ایک میرے بھائی علمی مرکز ہے، ایک عملی مرکز ہے۔ علمی مرکز کو قرآن کہتے ہیں، عملی مرکز کو پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے سیرت نبی کو الفاظ میں ڈھالا تو کتاب بنا دی، اور اللہ نے پیغمبر کی سیرت کو افراد میں ڈھالا تو محمد عربی کی جماعت بنا دی۔ کتاب کو پیغمبر کی سیرت کا نقش کہتے ہیں اور جماعت کو پیغمبر کی سیرت کا عکس کہتے ہیں۔ زمانے میں بڑے لوگ اٹھے نقش مٹانے والے، عکس مٹانے والے، اللہ نے عکس و نقش کی مٹانے والوں کی نسلیں مٹا دی، پیغمبر کی سیرت کا نقش بھی باقی ہے، عکس بھی۔ تو یار لوگوں کا بس کہاں پر چلا کہ نہیں، قرآن تو ٹھیک ہے لیکن قرآن لکھا درخت کے پتوں پر تھا، آئی بارش پتے ہو گئے گیلے، ابو بکر کی بکری کھلی اور قرآن کے 10 سپارے کھا گئی۔ قرآن کے حضرات کا آبائی علاقہ ہے منسیرہ کے ساتھ ایبٹ آباد میں آڈیٹوریم، ایک اس آڈیٹوریم میں ایک صاحب نے یہی بات کی، ایک پینٹو شینٹو نوجوان کھڑا ہوا، انہوں نے کہا ذاکر صاحب آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا بکواس ارشاد فرمایا ہے، اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے کہ میں کوئی مناظر نہیں، حافظ نہیں، عالم نہیں، محقق نہیں، محدث نہیں، میں تو پینٹو شینٹو ڈاکٹر، اور ڈاکٹر بھی کون سا ویٹرنری ڈاکٹر جسے دوسرے لوگ کہتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر۔ میں جانوروں کی عادات جانتا ہوں، فطرت جانتا ہوں، اور بکری کی فطرت کیا ہے؟ وہ جب کھانا کھانا شروع کرے کبھی دائیں منہ مارے، کبھی بائیں منہ مارے، کبھی آگے منہ مارے، کبھی پیچھے منہ مارے، وہ بکری بکری ہوتی ہے، کوئی نان سٹاپ مولوی نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ شروع ہو اور آگے جا پہنچے۔ کہ اگر یہ بکری کھانا ہی شروع کر دیا تھا اس نے، یہ 31واں پارا کھاتی، 32واں چھوڑ دیتی، 32واں کھاتی تو 33واں چھوڑ دیتی، 33واں کھایا تو 34واں، ایسی پڑھی لکھی بکری تو کہاں سے لے کر آیا؟ پوسٹ گریجویٹ، 1400 سال پہلے ایک سال شروع ہوئی 10 سپارے کھا گئی۔ تو صاحب نے کہا خدا کا نام مانیے، الفاظ اپنے تک رکھیے، ہماری روزی کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کے خون کے مقدس میرے بھائی قتلوں کی برکت سے تمہارا تبرہ بھی بند کریں گے، تمہاری روزی بھی بند کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ حالات نزدیک ہیں، وہ حالات اب جو کہے کہ قرآن کے 10 پارے بکری کھا گئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، اگر کوئی ہم سے پوچھے بھائی خدا کی توحید کہاں موجود، ہم کہتے ہیں قرآن میں موجود، قرآن کے پارے کتنے بھائی؟ کوئی پوچھے پیغمبر کی ختم نبوت، ہم کہتے ہیں قرآن میں موجود پارے کتنے؟ 30۔ قیامت کا بیان قرآن میں موجود پارے کتنے؟ 30۔ جنت دوزخ کا بیان قرآن میں موجود تو پارے کتنے؟ 30۔ انفراد اجتماعی زندگی قرآن میں موجود پارے کتنے؟ 30۔ لیکن پڑوسی سے پوچھئے کہ آپ کا عقیدہ کتمان، کہتا قرآن میں موجود لیکن ابو بکر کی بکری کھا گئی، میں تیرا تقیہ ابو بکر کی بکری کھا گئی، میں تیرا متزنا ابو بکر کی بکری کھا گئی، تیرا عقیدہ رجت جی ابو بکر کی بکری کھا گئی، میں تیرا عقیدہ عدل کہتا ابو بکر کی بکری کھا گئی۔ ہم کہتے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے، ہم تو ابو بکر کی بکری کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں جس نے کھا کے بچا کے زمانے کو بتا دیا کہ اصلی کو چھیڑتی کوئی نہیں، نقلی کو چھوڑتی کوئی نہیں، اس نے 10 کو چھیڑا کوئی نہیں، 10 کو چھوڑا کوئی نہیں، اور 30 کو چھیڑا کوئی نہیں۔ تو یہاں پر محبوب پیغمبر کی سیرت و کردار ہمیں جو ملتا ہے، الفاظ کی شکل میں دیکھو تو کتاب موجود ہے، افراد کی شکل میں دیکھو تو نبی پاک کی جماعت موجود ہے۔ اب وہ جماعت آگے 2 حصوں میں تقسیم ہے کہ محبوب پیغمبر نے گھر کی 4 دیواری میں جو زندگی گزاری، اس زندگی کو امت کے سامنے لانے والے کون؟ انہیں پیغمبر کے اہل بیت کہتے ہیں، اور باہر کی زندگی امت کے سامنے پیش کرنے والے کون؟ انہیں پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہہ دے جی نہیں میں تو صحابہ کو مانتا ہوں، آل محمد کو نہیں مانتا، تو باہر والا دین نہیں ملتا۔ اگر کوئی کہہ دے میں آل کو مانتا ہوں، اصحاب کو نہیں مانتا، تو نبی کے گھر والا دین نہیں ملتا۔ اگر کوئی اصحاب کا انکار کر دے تب بھی آدھا دین گیا، اگر کوئی جماعت کا انکار کر دے تب بھی آدھا دین گیا۔ اللہ کا کرم اور احسان اہل سنت پر یہ ہے، ہمارے دل میں محبت حضور کی ہے، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا، ایک ہاتھ میں دامن اصحاب محمد کا۔ ہم اصحاب کی تعریف کریں تو آل محمد سے سن کے، اور آل محمد کی تعریف کریں تو اصحاب محمد سے سن کے۔
چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم رافضی بھی کوئی نہیں، ہم خارجی بھی کوئی نہیں. چلے 3 باتیں اور بات میری ختم بھائی. اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، آپ جی اہل سنت ہیں لیکن آپ تو یہ کہتے ہیں میرے پیر صحابہ. بھائی ہم ان اصحاب کو اپنا پیر کیوں نہ مانیں جو نبی کی آل کو اپنا پیر کہتے ہیں؟ پیغمبر کے اہل بیت ہمارے پیر نہیں، ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں، ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں. اور ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں پیروں کی 4 میرے بھائی سلسلے ہیں. کون سا؟ چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے. یہاں پہ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، ہم چاروں کو برحق مانے. ان میں قادری ہو اور میرے بھائی سہروردی ہو، یا میرے بھائی یہاں پہ سہروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو. یہ 3 سلسلے وہ ہیں جن کے بانی کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر. ہم نے سیدنا علی سے 3 سلسلے لیے. کتنے؟ اور جناب ابو بکر سے 1 لیا. ہم نے علی سے 3 سلسلے لیے. اور آج جو ہم پہ فتویٰ لگاتا ہے وہ اپنے 3 نہیں بلکہ جناب علی سے اپنی کوئی لنگڑی لولی ایک سلسلی ثابت کر دے تو میں تجھے مان جاؤں گا. تیری سلسلی کوئی نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے مولا علی سے ملتے ہیں. آپ نے حدیث صحابہ سے لی، آل محمد سے نہیں لی تو بھائی یہ بھی تیری پرلے درجے کی بددیانتی ہے. ہماری حدیث کی کتابیں 6 بڑی ہیں، تیری 4 بڑی ہیں. تیری کتابوں کو اصول 4 کہتے ہیں، میری کتابوں کو صحاح 6 کہتے ہیں. میری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، تیری کتابوں میں الکافی جیسی کوئی نہیں. اور آج میرے میں کمیٹی بنا دیجئے، اگلے ہفتے تک دونوں گروہوں کی کتابوں کو پڑھ کے وہ فیصلہ کرتے کہ امام الانبیاء مدنی کریم کی آل سے 5 تن پاک ہو، 12 امام ہو. بقول تیرے ان سے تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں اور میں نے حدیثیں، ہم نے جو حدیثیں لی سیدنا ابو بکر صدیق سے 142، فاروق اعظم سے 536، عثمان غنی سے 146، امیر معاویہ سے 163، اما فاطمہ سے ہم نے لی 18 حدیثیں، حسن مجتبیٰ سے 13 حدیثیں، مولا حسین سے 8 حدیثیں، اور جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر ٹوٹل 6 حدیثیں، جعفر طیار 26 حدیثیں، سید ام ہانی 46 حدیثیں، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ تو تقرار کے ساتھ 950 حدیثیں. کتنی؟ تو علی سے 9 بھی نہ لے تو تم محب علی، میں علی سے 950 حدیثیں لوں، میں پھر بھی منکر علی. تیسری بات یہ تو میں نے دین کہاں سے لیا؟ تو بھائی دین کی تشریح کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کے 4 امام ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام بھی مانتے ہیں، امام اعظم بھی مانتے ہیں. امام اعظم کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں لیکن اولاد سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ سب سے بڑا بیٹا تو نام ان کا حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کا بیٹا تو نام ان کا حسن مصنع، حسن مصنع کا بیٹا تو نام ان کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا تو نام ان کا محمد، یا ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا. حضرت علی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا زین العابدین رحمت اللہ علیہ. زین العابدین کے 2 بیٹے، امام زید بھی بیٹا، امام باقر بھی بیٹا. امام باقر بھی استاد ہے امام اعظم کا، اور امام زید بھی استاد ہے امام اعظم کا. ہم نے تو دین جو لیا تو صحابہ سے بھی لیا، آل محمد سے بھی لیا. ہم نے بھائی پیری مریدی کا سلسلہ لیا، اصحاب سے بھی لیا، آل سے بھی لیا. ہم نے حدیث جو لی اصحاب سے بھی لی اور آل سے بھی لی. کیوں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور اہل سنت کہتے ہی اسی کو ہے جو خارجی بھی نہیں ہوتا، رافضی بھی نہیں ہوتا. رافضی کہتے اسے جو پیغمبر کے اصحاب کو چھوڑ دے، خارجی کہیں اسے جو نبی کی آل کو چھوڑ دے. میں تو اسے بھی لعنتی کہوں، اسے بھی لعنتی کہوں. کامل ایمان اس کا، دل میں محبت حضور کی رکھے، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا رکھے تو ایک ہاتھ میں دامن اصحاب محمد کا. چلے میں بات میری ختم اور مکمل ختم، بات میری ختم اور مکمل ختم. لیکن اورنگزیب فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے. کیسا؟ پنجاب کی 3 چیزوں سے. کیا بھائی؟ پنجاب کا نیڑے، بندہ پوچھے علی پور چٹھا والوں سے کلاس کے نیڑے ہی ہے، پورے 27 منٹ کے بعد آیا. چلے نعت خان کا آخری مصرع اللہ اس سے بھی بچائے. اس ایک مصرے میں کئی نظمیں ہوتی ہیں، اور اللہ خطیب کی آخری بات سے بھی بچائے کہ خطیب کی آخری بات بھی کو 37 منٹ کی تو ہوتی ہے، لیکن میری یہ آخری بات ہے سچی مچی. اور وہ آخری بات یہ ہے کہ آپ اور میں یہ چاہتے ہیں بھائی کہ اللہ ہماری دنیا کو عزت والا برکت والا کرے اور ہماری آخرت کو اللہ عزت والا کرے. اسے تو کسی کا انکار کوئی نہیں. جی بھائی چلے اب اس میں ایک تہیہ کر لیجئے
کہ محبوب کی سیرت سے وفا کرتے ہوئے آج میں تہیہ کرتا ہوں کہ اپنے خاندان میں اپنی اولاد میں کم از کم ایک بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری بناؤں گا انشاءاللہ۔ جی بھائی کرتے وعدہ بھائی؟ اس پر ملے گا کیا؟ حافظ بنے گا تو خاندان کے 10 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا دے گا۔ اگر عالم بنے گا تو یقین مانے کہ ہمارے دنیا کوئی عہدے دار جتنا بڑا مرضی عہدہ لے لے، قیامت کے دن اسے اپنی پڑی ہوگی، لیکن عالم دین وہ ہے جو خود بھی چیف گیسٹ ہوگا اور خاندان کے 70 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو کرتے وعدہ انشاءاللہ رب تعالیٰ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا جیسے موذی مرض سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا بالعالمین۔ تمام حضرات دعا کو شریک ہو گئے جاؤ، اور دوسرے نمبر تے کھانا بھی سب دے واسطے تیار ہے، سارے حضرات کھانا کھا کے جائے جے۔ تمام مہمانوں دا میں شکر گزار ہوں کہ تسی بر وقت تشریف لائے اور کافی دیر تو بیٹھ کے تسی سماعت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا اور سننا قبول و منظور فرمائے۔ جنہاں ساتھیوں نے تعاون فرمائے اللہ سب دے تعاون و قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ مولا کریم سب حاضرین دی حاضرین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ اے اللہ سب دی حاضرین قبول و منظور فرما۔ دور دراز تو جو حضرات چل کے آئے نے سب دانا اللہ قبول و منظور فرما۔ بعض عورتیں بہت دور دراز تو سنن دے واسطے آئیے نے اللہ سب دا سننا آنا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سب دی سیئات تو درگزر فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے نے اللہ سب دی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب دی بخشش فرما۔ بیماران شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس مجلس کے اندر جتنے حضرات تشریف فرما نے ساڑھے سب دے جو مسلمان بھائی عورتاں بیمار نے اللہ سب نو صحت تندرستی عطا فرما۔ سب دے رزق حلال دے اندر خیر برکت عطا فرما۔ جو کچھ سنیا سنایا اللہ اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔